بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور میرا عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے آج 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آئندہ کل ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہوگی اور کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہوگی، بقرعید کل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ عید کے موقع پر ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو مبارکبادی پیش کرتا ہے، عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ عید کے موقع پر کیا مبارکبادی پیش کرنا صحیح ہے اور درست ہے؟ عید کے موقع پر اگر عید مبارکباد کی عید کے موقع پر اگر عید کی مبارکبادی پیش کرنا ہے اور صحیح ہے اور درست ہے تو کن الفاظ میں انسان کو مبارکبادی پیش کرنا چاہیے؟ عزیز بھائیو، ایک صحابی گزرے ہیں حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ عید کے موقع پر عید کی مبارکبادی پیش کرنا صحیح ہے اور جائز ہے، بلکہ یوں کہیے کہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں لیکن مستحب عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اسلاف سے منقول ہے کہ جب وہ آپس میں عید کے دن ملتے تھے تو ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ عید کے موقع پر مبارکبادی پیش کرنا صحیح ہے اور علماء کرام نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ ایک راوی گزرے ہیں حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، میں اللہ کے نبی سے ملا اور میں نے کہا عید کے موقع پر تقبل اللہ منا ومنک، جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان الفاظ میں مبارکبادی پیش کی، تقبل اللہ منا ومنک۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ہاں ضرور، تقبل اللہ منا ومنک۔ اللہ کے نبی نے بھی جواباً ارشاد فرمایا، تقبل اللہ منا ومنک، کہ اللہ تعالی ہمارے بھی اور آپ کے بھی نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ معلوم ہوا اس روایت سے کہ عید کے موقع پر مبارکبادی پیش کرنا جائز ہے اور ایک مستحب عمل ہے۔ عزیز بھائیو، اب سوال یہ ہے کہ عید کے موقع پر جب ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں تو کن الفاظ سے کرنی چاہیے؟ تو علماء نے لکھا ہے اس حدیث شریف کی روشنی میں کہ کوشش اس بات کی کریں کہ جب بھی ہم عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان الفاظ کو کہیں، ان الفاظ کے ذریعے ہم مبارکبادی پیش کریں، اور وہ الفاظ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، تقبل اللہ منا ومنک۔ انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ ایک دوسرے سے آپس میں ملے اور ایک دوسرے سے ملاقات ہو اور آپس میں جب ملنا جلنا ہو عید کے موقع پر تو ان الفاظ کے ذریعے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے، تقبل اللہ منا ومنک۔ تو کوشش اسی بات کی ہونی چاہیے کہ ان الفاظ کے ذریعے مبارکبادی پیش کی جائے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ ہر ایک کو یاد نہیں رہتے یا یاد نہیں ہوتے، تو اس کے بجائے ہمارے معاشرے میں عید مبارک کا ایک لفظ چلتا ہے،
عید مبارک۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے عرف میں اور ہمارے عادات کے مطابق ہم لوگ ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں، اور یہ عید مبارک کہنے میں ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے اور ایک الفت کا اظہار ہوتا ہے عید کے خوشی کے موقع پر۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ الفاظ نہ آتے ہو یا یاد نہیں رہتے تو عید مبارک کے ذریعے بھی اگر کسی نے ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کی تو اس طریقے سے مبارکبادی پیش کرنا صحیح ہے۔ اس کا کوشش یہ ہو کہ وہی الفاظ زبان سے نکلے جو نبی سے ثابت ہے، تقبل اللہ منا ومنک۔ لیکن اگر اس کے بجائے کسی نے کسی کو عید مبارک کہہ دیا تو بھی کام چل جائے گا اور یہ عید مبارک کہنا درست ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ شام کے اندر، ملک شام کے اندر اور مصر کے اندر، شام اور مصر کے علاقوں میں عید مبارک کہنے کا رواج تھا۔ سب سے پہلے ملک شام والوں نے اور مصر والوں نے عید مبارک کہنا شروع کیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلتا گیا اور ہمارے ہندوستان میں آ گیا۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ تقبل اللہ منا ومن کے بجائے اگر کسی نے عید مبارک کہہ دیا تو یہ بھی عید کی مبارکبادی سمجھی جائے گی اور یہ کہنا درست ہو جائے گا۔ البتہ کوشش اس بات کی ہو کہ تقبل اللہ منا ومن، جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان الفاظ کے ذریعے ایک دوسرے کو دعا پیش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک الفاظ کو اور ان سنت الفاظ کو عید کے دن جب ہم آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں تو ان الفاظ کو کہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، آج کے دن کی بھی، اور اسی طریقے سے جو کل سے قربانی کے دن شروع ہو رہے ہیں، ایام النحر جسے کہتے ہیں، قربانی کے دن شروع ہو رہے ہیں، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو قربانی والی عبادت ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر اپنی مغفرت کا اور رحمت کا پروانہ ہمیں نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنی رضا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے اور اپنی خوشی بھی نصیب فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔